TGT اردو دکن میں اردو ادب کا آغاز اور ارتقا۔ آج ہم پڑھیں گے کہ دکن میں اردو ادب کا آغاز اور ارتقا کس طرح ہوا۔ اردو کو سب سے زیادہ فروغ دکن میں ملا۔ تھا۔ اردو ادب کی پہلی نظم دکن میں لکھی گئی۔ چکی نامہ خواجہ بندہ نواز ویسی طراد نے لکھی تھی۔ اردو ادب کی پہلی مثنوی دکن میں لکھی گئی تھی۔ پہلی مثنوی بھی دکن میں ہی لکھی گئی تھی۔ پدم راؤ فخرالدین نظامی بیدری دوارا لکھی گئی تھی۔ اردو ادب کی پہلی داستان دکن میں لکھی گئی۔ سبرس داستان دکن میں لکھی گئی۔ ملا اسد اللہ خاں وجی نے لکھی تھی۔ پہلا صاحب دیوان شاعر محمد قلی قطب شاہ تھا جو دکن کا ہی تھا۔ شمال میں اردو کی بنیاد رکھی گئی لیکن شمال ہے اتر میں اردو کی بنیاد تو رکھی گئی تھی لیکن اردو کو فروغ دکن میں ملا، یعنی کہ اردو کا وکاس دکن میں زیادہ ہوا۔ بابر نامہ جسے تزو کے بابری بھی کہا جاتا ہے، اس کتاب میں اردو کا ذکر ملتا ہے، اس لیے اردو کی تاریخ مغلیہ دور سے شروع ہو جاتی ہے۔ مغلیہ دور کا بانی بابر ہے اور اس کا ٹائم پیریڈ سب سے کم ہے۔ مغلیہ دور کے بادشاہ۔ پہلا بادشاہ بابر جو 1526 سے 1530 تک رہا۔ دوسرا ہمایوں 2 بار بادشاہ بنا، 1530 سے 1540، 1555 سے 1556۔ ہمایوں نے 2 بار راج کیا ہے۔ تیسرا جلال الدین محمد اکبر 1556 سے 1605، یہ سب سے چھوٹا بادشاہ تھا، محض 13 سال کی عمر میں یہ بادشاہ بنا اور اکبر کا سررکشک 13 سال کی عمر میں بادشاہ بن گیا تھا تو اس میں اتنی سمجھ بوجھ نہیں تھی، اس لیے اس کا سررکشک بنایا گیا جو تھا بیرم خان۔ ساہتیہ کا دور۔ ادب کا سنہرا دور اکبر کے ہی دور کو کہا جاتا ہے۔ فورتھ ہے جہانگیر 1605 سے 1627، چترکاری کے لیے مشہور ہے، اس لیے چترکاری کا دور جہانگیر کے دور کو کہا جاتا ہے۔ پانچواں شاہ جہاں 1627 سے 1658، تاج محل شاہ جہاں نے ہی بنوایا۔ چھٹا اورنگ زیب 1658 سے 1760، کہا جاتا ہے کہ آخری مغل بادشاہ یہی تھا۔ ساتواں جہاندر شاہ 1713 سے 1717۔ آٹھواں فرخ شیار 1717 سے 1719۔ نواں محمد شاہ رنگیلا 1719 سے 1720 اور 1720 سے 1748، پہلا اور دوسرا۔ دسواں عالمگیر ثانی 1754 سے 1759۔ پھر ہے اکبر شاہ ثانی 1806 سے 1837۔ پھر ہے بہادر شاہ ظفر 1837 سے 1857۔ اردو ادب دکن میں بہمنی دور سے شروع ہوتا ہے۔ بہمنی جو دور تھا وہ گلبرگ کے آس پاس کا علاقہ تھا۔ بہمنی دور میں 18 بادشاہ گزرے ہیں۔ بہمنی دور کا بانی علاء الدین حسن گنگو بہمن شاہ ہے۔
اور اس کا ٹائم پیریڈ 1347 سے 1358 ہے۔ فیروز شاہ 1397 سے 1422 اس دور کے شاعر مہرازی شمس الاشاق اور خواجہ بندہ نواز گیسودراز ہیں۔ پھر ہے احمد شاہ ولی 1422 سے 1436، ان کی مثنوی ہے قدم راؤ پدم راؤ، انہی کے دور میں لکھی گئی تھی۔ احمد شاہ کے دور میں ہی قدم راؤ پدم راؤ مثنوی لکھی گئی تھی۔ پھر ہے کلیم اللہ شاہ بہمنی 1526 سے 1538، کلیم اللہ شاہ بہمنی لاسٹ تھے، بہمنی دور کے لاسٹ بادشاہ۔ آگے چل کر پھر بہمنی دور 5 ادواروں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ پہلا عادل شاہی دور میں، دوسرا قطب شاہی دور میں، تیسرا نظام شاہی دور، چوتھا عباد شاہی دور، پانچواں برار شاہی دور۔ لیکن عادل شاہی دور اور قطب شاہی دور یہ دونوں اردو کے لحاظ سے بہت اہم ہیں۔ پھر ہے عادل شاہی دور یا بیجاپور دور 1490 سے 1686۔ بیجاپور عادل شاہی دور کے کل 9 بادشاہ گزرے ہیں۔ کہیں کہیں 8 بادشاہوں کا بھی ذکر آتا ہے۔ یوسف عادل شاہ جو 1490 سے 1510 تک تھے، یہ بیجاپور سلطنت کے بانی تھے، سنستھاپک۔ اسماعیل عادل شاہ 1510 سے 1534، ابراہیم عادل شاہ 1535 سے 1558، ابراہیم عادل شاہ ثانی 1580 سے 1627۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی یہ موسیقی میں ماہر تھے، اس لیے انہیں جگت گرو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کی تصنیف نورس ہے۔ سکندر عادل شاہ 1672 سے 1686 یہ آخری حکمران تھے عادل شاہی دور کے۔ پھر 1686 عیسوی میں اورنگزیب نے بیجاپور سلطنت کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ قطب شاہی دور یا گولکنڈہ دور۔ قطب شاہی دور میں 8 بادشاہ گزرے ہیں۔ پہلا سلطان محمد قلی 1518 سے 1543، قطب شاہی دور کے بانی تھے یہ۔ جمشید قلی قطب شاہ 1547 سے 1550، سبحان قلی قطب شاہ 1550، ابراہیم قلی قطب شاہ 1550 سے 1580، انہی کے دور میں ملا اسد اللہ وجی پیدا ہوئے۔ محمد قلی قطب شاہ 1580 سے 1611، اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر، یہ مغلوں کے بادشاہ اکبر کے دور کے تھے۔ چھٹا محمد قطب شاہ 1611 سے 1626، سات عبداللہ قطب شاہ 1626 سے 1672، آٹھویں ابوالحسن قطب شاہ جسے ابوالحسن تانا شاہ بھی کہا جاتا ہے 1672 سے 1687، یہ لاسٹ تھے قطب شاہی دور کے لاسٹ حکمران۔ پھر 1687 عیسوی میں اورنگزیب نے قطب شاہی سلطنت کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ 1686 عیسوی میں تو عادل شاہی سلطنت اور 1687 میں قطب شاہی سلطنت، ان دونوں کو ہی اورنگزیب نے چھین لیا اور مغلیہ سلطنت میں ملا لیا۔
تھوڑا سا ہم قلی قطب شاہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ قلی قطب شاہ نے شاعری میں 17 تخلص استعمال کیے ہیں، مطلب 17 نام استعمال کیے ہیں شاعری میں۔ قلی قطب شاہ 12 پیاریوں کے عاشق تھے۔ پیاریوں یا پریوں کے لیے انہوں نے 4 محل کا انتخاب کیا تھا، جس میں پہلا محل ہے خداداد محل، یہ سب سے اہم اور سب سے خوبصورت محل ہے۔ دوسرا اعلیٰ محل، تیسرا محل کوہ طور، چوتھا قطب منور۔ تو یہ ہم نے قلی قطب شاہ کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا۔ ویسے تو ہر دور کے بادشاہ بہت سارے ہیں، یہ جو میں نے لکھے ہوئے ہیں جتنے بھی، یہ سب امپورٹنٹ ہے اور ان کا ٹائم پیریڈ۔ تو آج ہم نے دکن میں اردو ادب کا آغاز اور ارتقا پڑھا، کل ہم اردو زبان کے خاندان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے شکریہ۔